کا میزبان شکیل گیلانی پروگرام مشعل راہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنے معزز مہمان کے ہمراہ حاضر ہے۔ ناظرین، ایک بڑی عام سی اور بڑی چھوٹی سی بلکہ بہت اہم بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ یہ ایک ایسا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی اگر بنیادی وجہ دیکھی جائے تو بڑا آسان اس کا حل بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے حقوق کو نظر انداز کریں گے تو یقیناً اس کا جو امپیکٹ ہوگا یا اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ ہم پہ بھی آئے گا۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اتنا اہم، حساس اور امپورٹنٹ موضوع ہے جو آج کا ہمارا موضوع گفتگو بھی ہے، یعنی حقوق اور فرائض۔ قرآن مجید میں اور احادیث پاک میں بے شمار جگہ پہ اس بات کی تعلیم دی گئی، اس بات کے بارے میں احکامات دیے گئے، لیکن ہم ہمیشہ اپنے جو حقوق ہوتے ہیں ان کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بات ہماری ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دوسروں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ معاشرے میں سدھار کے لیے، بہتری کے لیے اور وہ جو ایک ہم آہنگی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ان تمام باتوں کو ہمیں اپنے مزاج کا حصہ بنانا ہے، معاشرے کو بہتر کرنا ہے، اور ایک بحیثیت مسلمان جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں دوسروں پہ یا دوسروں کے لیے ہمارے جو ہیں، ان سب چیزوں کو اکٹھا کرنا ہی ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اہم بھی ہے اور اس وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ ان بہت ساری باتوں کے لیے ہم چلتے ہیں۔ ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں جناب سجادہ نشین سید محمد حبیب عرفانی صاحب، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ سجادہ نشین ہیں سندر شریف ملتان روڈ لاہور کے۔ سر بہت شکریہ۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے، جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے، حقوق اللہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، حقوق العباد کے بارے میں بات کی جاتی ہے، بے شمار حقوق کے بارے میں نشاندہی کی گئی، لیکن دیکھا جائے تو معاشرتی نقائص اس میں وسعت ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بجائے اس کے کہ اس میں کنٹرول کیا جا سکے یا کوئی ایسی ہم آہنگی کی فضا قائم کی جا سکے جس میں ہم اپنے ان چیزوں کو، وہ جو ہماری کوتاہیاں ہیں یا ہماری جو ڈفرینسز ہیں آپس کے، اس کو کم کیا جا سکے۔ آپ یہ بتائیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں۔ گیلانی صاحب، میں پہلے آپ کی اس بات سے کہ معاشرے میں تفاوت اسلامی تعلیمات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہے، ہماری ڈیلنگز کی وجہ سے ہے۔ جہاں تک قرآنی تعلیمات کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشادات کی بات ہے، احکام ربانی کی بات ہے، تو اس میں دین اسلام دین فطرت ہے۔ ہر جگہ کا، ہر معاملے کا اس میں حل موجود ہے۔ حقوق کی بات تو اس میں دو طرح کے حقوق اسلامی تعلیمات میں ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا ہے اللہ کا حق، دوسرا ہے اللہ کے بندوں کا حق، بندوں پر۔ اللہ کے حقوق کی بات یہ بندے کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر یہ بھی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں اطیعوا اللہ کی بات ہوگی وہاں اطیعوا الرسول کی بھی بات آئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اور جگہ بھی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ معاشرتی حوالوں سے حقوق اور فرائض کی بات، اس میں اب معاشرے میں ہر فرد دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا کوئی تعلق، رشتہ، ناتا، ایک تو یہ بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ معاشرتی حوالے سے ہمسائے ہیں، کاروباری معاملات ہیں تو اس میں لوگ، ملازمتیں ہیں تو اس میں لوگ، بے شمار جگہ پر ایک دوسرے کے، اور ہر جگہ ایک کا دوسرے پر حق ہے۔ جی بے شک۔ اس میں سب سے بڑی بات جس طرح آپ نے فرمائی کہ غیر مسلموں کے ساتھ، قرآن مجید فرقان حمید سب سے بڑی بات انسانی جان کی ہے کہ جہاں ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی جس طرح سے دیت ہے یا قصاص ہے، اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے سزا ملے گی۔
یعنی تعزیرات جو ہیں وہ پابند کر دی گئیں. یعنی اس میں دوسری چیز یہ دیکھیے کہ غیر مسلم کسی مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں جو جی. تو ان میں تعزیرات جو ہیں ان میں فرق کوئی نہیں ہے، حدود میں فرق آئے گا. جہاں کہیں ملکی قانون ایک شخص غیر مسلم ہے تو اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا اسی طرح ہی حفاظت اور حق ادا کیا جائے گا جس طرح سے کسی مسلمان کا. اس کا مال بھی اسی طرح سے محفوظ اور مستحکم رہنا چاہیے جس طرح کسی مسلمان کا. کہ یہ نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے ہاں چوری ہوئی تو اس کے لیے چور کو سزا کچھ اور اگر کسی مسلمان کے ہاں چوری ہوئی تو اس کو سزا کچھ اور. تو یہ بات کہ تعزیرات میں ایک جیسا، کہ اس میں مذہب کی بات نہیں ہے، اس میں معاشرت کی بات ہے. اچھا جی، میں عرفان صاحب یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسی بات کو ہم آگے لیے چلیں تو پاکستان میں ہندو بھی ہیں جی، سکھ بھی ہیں جی، عیسائی بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے جی، جو لوگ یہودی بھی رہ رہے ہیں، کچھ پارسی بھی ہیں. جی. جی، اگر ہم بات کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ اور یہ بڑی ایک جنرل سی ڈیبیٹ رہتی ہے کہ بنیادی طور پہ ان کو جو حقوق دیے گئے ہیں اسی طرح ان کو پابند بھی کیا گیا ہے. جی، تو حقوق و فرائض میں جو ایک بیلنس یا توازن قائم کیا گیا ہے ہمارے دین اسلام میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن اس وقت معاشرے کی ضرورت بھی ہے اور ہمیں اس بات کو پھیلانا بھی ہے؟ دیکھیے، معاشرے کی بات جہاں آئے گی تو حقوق و فرائض دونوں چلتے ہیں. جی. حکومت کے فرائض میں عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے. بے شک. عوام کے فرائض میں حکومتی احکامات پر، ملکی قانون پر عمل کرنا یہ ان پر لازم ہے. کہ ایک کچھ قانون یا کچھ ایسے جرائم ہیں جن کی تعزیر ہے، کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی تعزیر نہیں ہے. مثلا قتل کی تعزیر ہے لیکن ایک اشارے پر کسی کا گاڑی روکنا یہ قانون ہے. جی. اگر وہ اشارہ کراس کرتا ہے تو اس کی ایک مائنر سزا ہے جی کہ اس کو جرمانہ ہوگا. لیکن یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ بڑا قانون ہو یا چھوٹا قانون ہو، جرم بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کی پوری طرح حفاظت کرنا. ملکی حالات کے حوالے سے، احوال کے حوالے سے، ملکی ضروریات کے حوالے سے، ملکی تنصیبات کے حوالے سے یا ملک کی بقا کے حوالے سے، یہ ہر ایک کا ایک جیسا ہی حق ہے اس پر اور ایک جیسے ہی فرائض ہے. جناب، قرآن مجید میں یقیناً حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور اس میں یہ فرمائیے جناب کہ والدین کے حقوق کے بارے میں جو تعلیمات قرآن مجید ہیں وہ کیا ہیں؟ گیلانی صاحب، قرآن مجید میں والدین کے لیے کافی سارے مقامات پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کی ہے، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھے رہو، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو. قرآن مجید میں والدین کے حوالے سے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ لَهُمَا، کہ انہیں اف بھی مت کہو اور انہیں جھڑکو مت. اور اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے آیا مبارکہ سے کہ ان دونوں میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں تمہارے سامنے پہنچے تو انہیں اف بھی مت کہو یا انہیں جھڑکو مت. جی. تو یہ ایک پیٹرن دیا، ایک انداز دیا، ایک طریقہ دیا کہ والدین کے لیے کس طرح سے. جی. احکامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشادات میں یہ حکم ہے کہ والدین کی اطاعت ہر ایک پر لازم ہے سوائے معصیت کے. کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی بات کہیں تو اس کو مت مانو. اسی طرح جناب یہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں جو ہمارے ہمسائے ہیں، ممالک ہوں یا ساتھ رہنے والے ہوں، ان کے بارے میں کیا احکامات؟ حدیث مبارک کا ایک میں میرا خیال شاید وہ اس کو بہت اچھے قرآن مجید میں بھی وَجَارِ الْجُنُبِ وَصَحْبِ جَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ قریب کے ہمسائے، دور کے ہمسائے، ان کا حق ہے. اور صحابہ کرام کا یہ ارشاد ہے کہ جب ہمسایوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی تو ہمیں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وراثت میں ان کو حصہ دار نہ بنایا جائے. اللہ اکبر. یہ اور اس میں دیکھیے ہمسایہ ایک
ایسا تعلق ہے، ایسا ناتا ہے کہ کسی تکلیف میں، مشکل میں، بیماری میں، تنگی میں یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہو تو سب سے پہلے ہمسایہ ہی پہنچتا ہے، اور اس کو یہ بھی فرمایا کہ اچھا ہمسایہ خدا کی رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ جب ہمسایوں کی بات چونکہ چل رہی ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے، بلکہ میرے جو ناظرین اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایک سٹوڈنٹ ہے، وہ اپنی تعلیم کے لیے رات کو پڑھ رہا ہے تو قریبی جو ہمسائے ہیں انہوں نے کوئی اونچی آواز میں ڈیک لگایا ہے، ٹی وی لگایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ جو کرمنل ٹریس پاس؟ یقیناً میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں اگر یہ ریکویسٹ کی جائے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی تقریب ہے، آواز ہے، شور شرابہ ہے، اور ریکویسٹ کی جائے تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس ریکویسٹ کو نہ مانے۔ قرآن مجید میں خواتین کے لیے، ان کے حقوق کے لیے کیا احکامات ہیں؟ خواتین سے مراد کوئی ایک مثلا دیکھیے، خاتون ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ میری مراد بیوی کے حوالے سے، حقوق زوجین کے حوالے سے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر کہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اگر تمہیں بیویاں پسند نہ ہوں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ سبحان اللہ۔ کہ ان میں پھر یہ بھی ہے کہ انہیں جھڑکو مت، انہیں گالی مت دو، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ یہ ارشاد مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خود کھائے اسے بھی کھلائے، جو خود پہنے اسے بھی پہنے، اور اس کو سوائے اپنے گھر کے اکیلا نہ چھوڑے اور اس کے منہ پر نہ مارے۔ یعنی یہ ایک بیوی کے حوالے سے کہ بیوی کے حقوق جو ہیں کہ اس میں، اور جس طرح قرآن مجید میں لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ اور اس میں بے شمار احادیث مبارکہ کہ جس میں بیوی کے حقوق کے بارے میں اور بیوی کو اچھا رکھنے کے بارے میں، مثلا ایک طویل حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر شخص پر 3 قسم کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، اپنی ذات کے اپنے اوپر حقوق۔ اچھا، کہ اس میں اب بچوں کے اور بیوی کے حقوق جو ہیں کہ بچوں کی تمام تر ضروریات پوری کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، جی ٹھیک، بیوی کے تمام حقوق پورے کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اس میں جو اپنی ذات کے اپنے اوپر حقوق کا ارشاد فرمایا وہ یہ کہ محنت مشقت کے بعد جب جسم تھکاوٹ محسوس کرے تو آرام کرنا یہ اپنی ذات کا اپنے اوپر حق ہے۔ سبحان اللہ۔ گیلانی صاحب قرآن مجید میں تعلیمات کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشادات، احکامات اور آپ کے عمل مبارک میں ایک چیز کہ دین اسلام فرائض کی ادائیگی پر زور دیتا ہے۔ جی، اب مثلاً ارکان اسلام میں زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے احکامات میں کہیں بھی یہ حکم یا اس بارے میں احکامات نہیں ملیں گے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں نے لینی ہے، کن کن لوگوں سے لینی ہے۔ جی، زکوٰۃ کے بارے میں یہ احکامات ہیں کہ کن کن لوگوں نے دینی ہے اور کن کن کو دینی ہے۔ بے شک اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو دینے والے ہیں وہ اس کی تلاش کریں اور اس انداز میں دیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ان کا اپنا وقار اور جو کچھ معاشرے میں ان کی حیثیت ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر انفاق فی سبیل اللہ کا، یہ مثلاً یسلون کا ماذا ینفقون کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں، کل ما انفقتم من خیر، کہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم خرچ رکھو وہ بہتری اور بھلائی کے لیے ہوگا۔ فللوالدین، اب یہ والدین کی پہلے بات ہوئی کہ والدین کا حق کیا ہے، کہ سب سے پہلی کیٹیگری والدین ہیں، والاقربین، اور اس میں جس طرح قرآن مجید میں حق السائل والمحروم کہ تمہارے پاس جو کچھ مال ہے اس میں سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ اب جو حق ہے وہ کسی کا فرض بن رہا ہے، تو یہ جو فرض ہے یہ فرض کی جس کے ذمہ آ رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ آپ یہ فرمائیے جی کہ اس وقت اگر حقوق کی یا فرائض کی بات کی جائے جی
تو معاشرتی سطح پہ جو امبیلنس سچویشن ہے، کیا اس میں ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ ہم وہی بات آ جاتی ہے گھوم پھر کے کہ وہ اختلاف جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بات میرا حق ہے، اگر وہ مجھے نہیں ملتا تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہو گئی. اس معاشرے میں ہمیں ابھی کن چیزوں کا مطلب ہے بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا تجاویز ہے؟ دیکھیے گیلانی صاحب، شاید یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ فرد کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. فرد بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا. اور جس طرح سے پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ فرائض کی ادائیگی، مجھ پر کیا فرض ہے، اگر میں صرف اسی کو سوچ کر چلتا رہوں، اسی پر اپنا سٹریس رکھوں، کنسنٹریٹ کروں اسی پر، اور معاشرے کا ہر فرد اسی معاملے میں چلے، تو محروم پھر کوئی نہیں رہے گا. کوئی ایسا نہیں رہے گا جس کا حق ادا نہیں ہوا. اور جو اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کی تو اس میں صرف یہ حقوق و فرائض کی بات نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ معاملات آتے ہیں کہ کچھ معاملات ذاتی سطح کے ہیں، کچھ معاملات عوامی سطح کے ہیں، کچھ معاملات خواص کی سطح کے ہیں، اور کچھ معاملات حکومتی سطح کے ہیں. آپ نے حکومت کی بات کی تو جناب سٹیٹس جو ویلفیئر سٹیٹس ہیں بیرونی دنیا میں، وہ اسلامک جسٹس سسٹم بھی وہاں موجود ہے، یعنی وہ کانسیپٹ جو قرآن مجید میں دیا گیا ان کے فالوورز وہ لوگ بن گئے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے؟ نہیں، میں معذرت کے ساتھ آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا، اس لیے کہ یہ شاید دیکھیے کہ مسلمان ممالک میں یا ہم سارے چھوڑ کے صرف پاکستان ہی کو لیا جائے تو یہاں جتنا پیسہ چیریٹی میں دیا جاتا ہے شاید اس کی ریشو اگر ہماری ایک ایوریج انکم دیکھی جائے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو دوسری طرف یہ دیکھیے کہ ملک کی حوالے سے جب ضرورت ہوئی تو عوام کے جو ری ایکشن تھے کہ اگر 65 کی جنگ کو دیکھا جائے تو اس وقت 1 پیسہ 1 ٹینک، اور جذبہ لوگوں میں ہے. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. بات یہ ہے کہ یہ جس طرح بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ کریج کی ضرورت ہے، اور یہ اگر اجتماعی انداز میں، اجتماعی سوچ میں ناظرین یہ بات شامل ہو جائے تو یقیناً ہمارے مزاج میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، معاشرے میں سدھار بھی آ سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جس چیز کی اس وقت ہمیں اشد اور اہم ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ اتفاق بھی ہو اور دوسروں کے حقوق اور فرائض کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ بات بڑی آسان ہوتی ہے کسی پہ تنقید یا تنقید برائے تنقید، حالانکہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے تاکہ جو اچھی اور بہتر بات ہے اس کو بہتر اور مؤثر انداز میں ابلاغ تک بادریہ ابلاغ پہنچایا جائے. میں آخر میں یہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا جناب، یہ بتائیے کہ ساری باتوں کا جو لب لباب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو احکامات خداوندی ہے اور جو شریعہ کے احکامات ہے اس کی پاسداری رکھنا بحیثیت مسلمان ہمارا فرض یا فرض اول ہے. لیکن ان تمام باتوں کے رکھنے کے، سمجھنے کے، پڑھنے کے، سیکھنے کے پھر بھی ہم اس سے دور پرے علیحدہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب اسلام اور دین سے ہماری دوری کی کوئی وجہ ہے؟ یقیناً یہ بات تو ہے کہ اگر مکمل تعلیمات پر، قرآنی احکامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ارشادات پر، اور ایک چیز دیکھیے قرآن مجید میں جس طرح سے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا طریق ہی بہترین انداز ہے. تو یہ اگر اخلاص کے ساتھ اس راستے پر چلا جائے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ سے خیر عطا ہوتی ہے، اس کے ہاں سے خیر ملتی ہی ملتی ہے کہ وہ یقیناً ہر طرف ہر وقت ہمہ وقت کاتبہ اعلی نفسہ الرحمہ، کہ وہ ایسی ذات ہے جس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ رکھا ہے، سبحان اللہ، جس نے لازم کر لیا اپنے آپ پر. بڑی خوبصورت آپ نے اس میں وضاحت فرمائی. اب ہم چلیں گے جی اپنے آڈینس کی طرف کہ جو سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے. سوال کیا گیا والدین کے حوالے سے تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ 3 حصے ماں 1 حصہ باپ. تو اس میں ماں کی شفقت جو ہے، ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق جو ہے، اس کا اپنی اولاد کے ساتھ ایثار، دونوں کا ایثار ہے، لیکن ماں کا کچھ زیادہ ہے.
وہ ایثار جو ہے تو اس کو جس طرح سے اب انسان تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جب یہ اس کائنات میں آیا تو اس کی تخلیق آگے چلی، بے شک، تو اس میں جس طرح سے پہلے میں نے گزارش کی کہ کافی جگہ قرآن مجید میں کہ قرآن مجید کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، جی بالکل، اور والدین کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، وقولوا قولا سدیدا، یہ بھی ان کے ساتھ اچھائی اور بہتری والا سلوک کرو، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو، اگر ان کی بات پسند نہ بھی آئے تو انہیں جھڑکو مت، ان کے ساتھ تلخ مت ہو۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں یا باپ کو گالی دی یا برا بھلا کہا تو اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی۔ آج والدین پر اعتراض ہو جاتا ہے، ان کی باتوں پر اعتراض، شکایت، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یا بچی اس بات کو سوچے کہ اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو ان کا اولاد کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہے یقیناً والدین کا بھی اس طرح کا تعلق تھا، بے شک، بے شک اور ہے، اور اس بات کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے، بے شک، باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک۔ جی ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ، افتخار حسن میرا نام ہے۔ کویسچن یہ ہے سر، اگر والدین غیر مسلم ہوں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اسلام کے منافی ہے، پھر ان کے احترام میں مطلب کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے، اگر والدین غیر مسلم ہیں، یہ میرے خیال میں پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ان کے احکامات یا ان کی بات پر عمل کرنا سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے، اس بات کو ماننا، اور بلکہ اس بات کو رد کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں یعنی قرآن مجید نے کوئی کونا ایسا چھوڑا نہیں ہے کہ اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ ان مسائل کا استنباط اس طریقے کے اس انداز میں ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل گیلانی، ہماری آڈینس اور آج کے ہمارے معزز مہمان سجادہ نشین سندر شریف جناب سید محمد حبیب عرفانی چشتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ اپنے معزز مہمان کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے